السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلطان ہوں بلقان کا، حجاز کا، لبنان کا، شام کا، اناطولیہ کا۔ میرا نام خلیفہ عبدالحمید ہے۔ اگر تم نے یہ ناپاک جسارت فوری طور پر منسوخ نہ کر دی تو میں تمہارے اوپر دنیا الٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ اس خط کے الفاظ ہیں جو 1890 میں سلطان عبدالحمید نے فرانس کے سفیر کے ذریعے فرانس کی حکومت کو بھجوائے اور یہ کہا کہ اگر تم نے گستاخانہ ڈرامہ، ایک ایسا ڈرامہ جو 1890 میں حضور علیہ السلام کی ایک مزاحیہ کریکٹر کے اوپر مشتمل فرانس میں دکھایا جانے لگا تھا، اگر اس کو منسوخ نہ کر دیا تو تمہارے اوپر میں ایک عذاب مسلط کر دوں گا۔ یہ سلطان عبدالحمید کا خط جب فرانس پہنچا تو سلطان عبدالحمید اور خلافت عثمانیہ کی طاقت فرانس حکومت سمجھتی تھی، لہذا انہوں نے فوری طور پہ نہ صرف ڈرامہ منسوخ کر دیا بلکہ اس ڈرامے میں شامل مختلف ایکٹرز کو ملک بدر کر دیا اور ان میں سے ایکٹرز کی ایک تعداد برطانیہ منتقل ہو گئی۔ تو انہوں نے برطانیہ آ کے پھر لندن میں وہی ڈرامہ دوبارہ پلان کرنے کی کوشش کی۔ سلطان عبدالحمید کو جب یہ خبر ملی تو اس نے پھر برطانیہ کو ایک خط لکھا اور انہیں یہ کہا کہ اس طرح سے اس ڈرامے کے اوپر فرانس میں پابندی لگا دی گئی ہے، وہاں سے ان ایکٹر اور اداکاروں کو نکال دیا گیا ہے، جب آپ کے ملک میں آ گئے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں یہ ڈرامہ پھر سے چلایا جانے لگا ہے، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس ڈرامے کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ برطانیہ نے پہلے یہی جواب دیا کہ یہ برطانیہ ہے، یہ فرانس نہیں ہے، ہمارے اپنے الگ بارڈر ہے، لہذا فرانس کا قانون یہاں لاگو نہیں ہوتا، یہاں آزادی ہے۔ جب سلطان عبدالحمید کو یہ پتہ چلا تو پھر اس نے اسی طرح کا ایک جارحانہ خط برطانیہ کی حکومت کو بھی لکھا اور انہیں کہا کہ میرے آباء و اجداد نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر تم نے فوری طور پر اس ارادے کو ختم نہ کیا اور ان ایکٹرز کے اوپر پابندی نہ لگائی جو ہمارے پیارے آقا کا ایک مزاحیہ کریکٹر پلے کرنے جا رہے ہیں، تو پھر میں پوری امت مسلمہ کو ایک خط لکھوں گا اور میں تمہارے اس چہرے کو بے نقاب کروں گا پوری امت مسلمہ پر، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ تم بہتر جانتے ہو۔ تو حکومت برطانیہ نے بھی جب سلطان عبدالحمید کے اس خط کو پڑھا اور چونکہ اس وقت جو سلطنت برطانیہ تھی ان کے خلافت عثمانیہ کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات تھے، وہ سلطان عبدالحمید اور خلافت عثمانیہ کو جانتے تھے، تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس ڈرامے کو منسوخ کر دیا جائے۔ یہ دو واقعات سنانے کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک دفعہ پھر امت مسلمہ پر ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پر بار بار مختلف مغربی ممالک میں حضور علیہ السلام کے خاکے بنائے جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری جو آواز ہے وہ اثر کیوں نہیں کرتی اور ہم اسے رکوانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں کوئی خلافت عثمانیہ نہیں ہے، آج کوئی سلطان عبدالحمید نہیں ہے، آج مسلمانوں کی کوئی مرکزی طاقت نہیں ہے، مرکزی قوت نہیں ہے، مسلمان یک زبان نہیں ہے۔ اگر آج بھی کوئی ایک ایسا حکمران ہوتا، ایسی طاقتور اسلامی ریاست موجود ہوتی کہ جس کی طاقت اس طرح کی ہوتی جو خلافت عثمانیہ کی اپنے اختتام کے وقت تھی، یعنی کہ اختتام سے چند دہائیاں پہلے تھی، 1921 میں تو خلافت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا تھا، یہ میں 1890 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس سے 30 سال قبل کی بات ہے، تو پھر شاید ان کی آواز میں ایک اثر ہوتا، ان کی آواز میں ایک طاقت ہوتی۔ آج امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں پوری دنیا میں وہ سارے کے سارے اپنے مفادات کے پجاری ہیں اور وہ اپنے کاروبار کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں عمران خان صاحب کا یہ جو اقدام ہے وزیر اعظم پاکستان کا، جو انہوں نے امت مسلمہ کے رہنماؤں کو اور سربراہان حکومت کو خط لکھا ہے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، ان کے جو ضمیر، جو خوابیدہ ضمیر ہے، جو سویا ہوا ضمیر ہے، اس کو جگانے کی کوشش کی ہے، ان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو یہ اس طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے کہ امت مسلمہ کو متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر، یک زباں ہو کر اس گستاخانہ خاکوں اور گستاخانہ فلموں کے معاملے کو اور اسلاموفوبیا کے معاملے کو ایڈریس کرنا ہوگا، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے
کہ یہ جو اسلاموفوبیا پوری دنیا میں اس وقت جس کو طاقت مل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے فرانس کے لوگ اسلام دشمن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے امریکہ کے لوگ اسلام دشمن ہیں، یا برطانیہ کے سارے لوگ اسلام دشمن ہیں۔ یہ ایک اقلیت میں ہیں، یہ تھوڑی کی تعداد میں لوگ ہیں، یہ ایک انتہا پسند ہیں، یہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پر جو قوانین ہیں، ان قوانین میں جو آزادی اظہار کا قانون ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسلام دشمنی کو فروغ دیتے ہیں، اور اسلاموفوبیا کو فروغ دیتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں غلط تصورات کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ وہ اسلام کی حقانیت سے خائف ہے، جو اسلام کی جو سچائی ہے وہ اس سے خائف ہے، اسلام کی جو نظریاتی طاقت ہے اس سے جو خائف ہیں، اسلام کی دعوت میں جو تاثیر ہے اس سے جو خائف ہیں، اور اسلام جو بڑی تیزی سے ان ممالک میں پھیل رہا ہے اس سے وہ خائف ہیں، جو ان کی اپنے وائٹ نسل کے لوگ اسلام کی طرف متوجہ اور راغب ہو رہے ہیں وہ اس سے خائف ہیں، جو مسلمان یہاں پر بڑی تعداد میں آباد ہیں، یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، اور وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ان تمام تر مادی ماحول کے باوجود وہ اسلام کے اوپر راغب ہیں، ان کی نسلیں اسلام کے اوپر قائم ہیں، دائم ہیں، ان چیزوں سے وہ خائف ہیں۔ وہ اسلاموفوبیا والے لوگ، ساری کی ساری قومیں نہیں، بلکہ اسلاموفوبیا جو اسلام دشمن ان کے رائٹ ونگ کے جو نسل پرست لوگ ہیں، تو وہ ایسی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور آزادی رائے کا جو قانون ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کا یہ جو موقف ہے کہ جو امت مسلمہ کے رہنماؤں کو وہ متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی توڑ پھوڑ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، کوئی احتجاج اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ جو ہم اپنے ممالک میں احتجاج کرتے ہیں، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں اس کو رد نہیں کر رہا، لیکن اس کی وجہ سے یہ کام ختم نہیں ہوگا۔ یہ کام تب ختم ہوگا جب امت مسلمہ بیک زبان ہو کر جس ملک میں اس طرح کی کوئی کارروائی کی جائے اس سے مطالبہ کرے گی کہ یہ ہمارے ایمان کے اوپر ایک حملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کے اوپر اس لیے حملہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت، آپ کا ادب، آپ کا تعظیم، آپ کی تعظیم کا تحفظ، آپ کے ادب کا تحفظ، آپ کے احترام کا تحفظ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو جب مسلمان اس طرح متحد ہو کے پوری دنیا کے مسلم ممالک ایک آواز ہو کر پوری دنیا کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے تو اسی صورت میں کوئی نتائج نکلنے کی اس سلسلے میں کوئی توقع ہے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کے حکمران بھی اگرچہ وہ اپنے مفادات کے پجاری ہیں مگر کم از کم اس مسئلے کے اوپر یک زباں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو وہ اتحاد اور وہ طاقت دے کہ وہ اپنے آقا، اپنے نبی اور اپنے محبوب رسول کی عزت اور احترام کے اوپر ہونے والے جو حملے ہیں ان کا دفاع کر سکیں۔ حضور کی عزت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، حضور کا احترام کم نہیں ہو سکتا، حضور کا ذکر کم نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ وہ اس طرح کی گھٹیا کاوشوں سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، چونکہ حضور کا ذکر تو ہر آنے والے دن بلند کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عہد کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرتا رہے گا، اور رفعنا لک ذکرک۔ تو اس طرح کی کاوشوں سے حضور کے ذکر، حضور کی عزت، حضور کی ناموس کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ البتہ یہ مسلمان کی غیرت کے اوپر ایک حملہ ہے، مسلمان کی اہمیت کے اوپر حملہ ہے، مسلمان کے ایمان کے اوپر یہ ایک حملہ ہے۔ تو مسلمان کو اس حملے کا دفاع کرنا ہے عقل کے ذریعے، علم کے ذریعے، اور اس دفاع کی دو صورتیں ہیں۔ جو حکمران ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ حکومتوں کی سطح کے اوپر اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھائیں، اور جو حکمران نہیں ہیں، جو مسلمان عام ہیں پوری دنیا میں، وہ دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے حکمرانوں کے اوپر یہ پریشر بلڈ کریں کہ وہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر جو بھی حملہ ہو اس پر ایک مؤثر آواز پورے دنیا کے مسلمان ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ ایک متفقہ آواز سامنے لے کر آئیں۔ اور دوسرا جو طریقہ یہ ہے، جو ایسی جب کوئی کاوش کی جاتی ہے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملے کی کوشش کی جاتی ہے، تو مسلمان حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کریں
اور حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی دعوت کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہمارے نبی کا کریکٹر کیسا تھا، ہمارے نبی کا کردار کیسے تھا، ان کا اخلاق کیسے تھا، وہ لوگوں سے کیسے برتاؤ کرتے تھے، وہ دشمنوں سے کیسے برتاؤ کرتے تھے، وہ مخالفین کے ساتھ بھی کیسے برتاؤ کرتے تھے۔ تو حضور کا جو محبت والا پیغام ہے، حضور کا جو امن والا پیغام ہے، حضور علیہ السلام کا جو انسانیت کے احترام والا پیغام ہے، حضور علیہ السلام کی جو حقوق انسانی کے تحفظ والا جو پیغام ہے، حضور علیہ السلام کے جو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور معاشرے کے محروم طبقات کو توانا کرنے والا اور ان کو عزت دینے والا جو پیغام ہے، اور معاشرے سے ہر طرح کی نفرتوں کو ختم کرنا، ہر طرح کے بغض اور عناد کو ختم کرنا اور ہر طرح کی تقسیم کو ختم کر کے انسانیت کو متحد کرنے کا جو پیغام حضور علیہ السلام کا ہے، انسانی حقوق کے تحفظ کا جو پیغام ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے۔ بدقسمتی سے ایک طرف اسلاموفوبیا ہے اور اسلاموفوبیا کے رد عمل میں جو مسلمان، بعض نادان مسلمان ہیں یا وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے بحث میں کچھ ایسے دہشت گرد ہیں کہ جو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض ایسی کارروائیاں دنیا کے بعض ممالک میں کر دیتے ہیں جس کارروائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسی کارروائیوں سے اس طرح کی حرکتوں کو روکا نہیں جا سکتا، بلکہ اور اس طرح کی حرکتوں کو جواز دے دیتے ہیں اور اس طرح کی حرکتوں کو ایک لیجیٹیمیسی دے دیتے ہیں عالم مغرب کے ہاں، اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر ایک دھبا لگا دیتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اس طرح کی جہاں بھی کاوشیں کی جائیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو ہی کام کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو امت مسلمہ کی سطح پر کوئی یک جہتی والا موقف پوری دنیا کے سامنے لا کر ہی اس طرح کی حرکتوں کو روکا جا سکتا ہے، اور دوسرا اسلام کا اصل پیغام اور اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے پہنچا کر ہی اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگوں کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اسلام کی صحیح پکچر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان ممالک کی بھی جو اکثریت ہے، جو رائٹ ونگ کی نہیں ہے، جو اسلاموفوبیا کا شکار نہیں ہے، جو نسل پرست نہیں ہے، جو جمہوری رویوں کے اوپر یقین رکھتی ہے، جو انسانی احترام اور بقائے بہامی کے اوپر یقین رکھتی ہے، وہ آپ کی طرف راغب ہوں گے اور وہ آپ کا کیس لڑیں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ جب ہمارے بعض نادان لوگ جو دہشت گرد یا انتہا پسند نظریات کے جو لوگ ہیں، وہ اس طرح کی کارروائی کر دیتے ہیں، دہشت گردی کی کو کارروائی کر دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلاموفوبیا کو پھر مزید تقویت ملتی ہے۔ تو دہشت گردی اسلاموفوبیا کو بڑھاتا ہے اور اسلاموفوبیا جو ہے وہ دہشت گردی کو بڑھاتا ہے۔ لہذا پوری دنیا کو یہ سوچنا ہوگا، امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو، کہ اگر ہم دنیا کو امن کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو بیک وقت دہشت گردی کے خلاف بھی آواز بلند کرنی ہوگی اور اسلاموفوبیا کے خلاف بھی آواز بلند کرنی ہوگی۔ اسلاموفوبیا کا بھی راستہ روکنا ہوگا، دہشت گردی کے لیے دہشت گردوں کو جو جواز ملتا ہے مسلمانوں کو دہشت گردی کی طرف راغب کرنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے، اور دہشت گردی کا راستہ روکنا ہوگا رائٹ ونگ کے لوگوں کو اسلاموفوبیا کے بارے میں جو مواد ملتا ہے، اسلام کا ایک منفی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان تو گلے کاٹ دیتے ہیں، مسلمان تو وحشی ہیں، یہ تو پوری دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے تمام دیگر مذاہب کا اور دیگر تہذیبوں کا ختم کر کے صرف ایک تہذیب کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو تصورات اسلام کے بارے میں من گڑت تصورات ہیں، ان کو اسلاموفوبیا والے لوگ، رائٹ ونگ کے لوگ پروپیگیٹ کرتے ہیں اسلام کے خلاف دشمنی بڑھانے کے لیے۔ تو ان کا اگر راستہ روکنا ہے تو اسلام کا پرامن چہرہ پیش کرنا ہوگا اور دہشت گردی کے رجحانات کو ختم کرنا ہوگا، اور دہشت گردی اگر ختم کرنے کے لیے پوری دنیا متفق ہے تو اس کو اسلاموفوبیا کا راستہ روکنا ہوگا۔ یہ دو انتہائیں ہیں اور یہ دونوں انتہائیں انسانیت کے لیے تباہ کن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور پوری دنیا کو اس جو ایک بہت بڑا عذاب ہے، جو کشمکش ہے اور جو جنگ ہے دہشت گردی اور اسلاموفوبیا کی، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں ایک طرح کا لے لیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو متحد ہو کر حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور اسلام کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے مؤثر اقدام کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ایسی قانون سازی ہو عالمی سطح پر اور دنیا کے مختلف ممالک میں کہ اس طرح کی کارروائیوں کو جرم قرار دیا جائے، ویسے ہی جیسے ہولوکاسٹ کے ڈینائل کو جرم قرار دے دیا گیا ہے۔
اب ہولوکاسٹ کا ڈینائل کوئی آزادی رائے کے بینر کے تحت نہیں کر سکتا، چونکہ اس کو ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ لہذا جیسے کہ عمران خان صاحب نے اپنے لیٹر میں کہا، اور جیسا کہ امت مسلمہ کا ایک موقف ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو کیریکیچرز ہیں، یا اس طرح کے جو خاکے ہیں، یا اس طرح کی جو فلمیں ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، یا جس طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے ایک لیٹر میں آج سے کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے بانی کی جو بے حرمتی ہے اس کو قانونی جرم بنا دیا جائے انٹرنیشنل لیول پر، خواہ وہ حضور علیہ السلام ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، یا یہاں تک کہ جو دیگر تاریخی مذاہب ہیں جیسے ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، ان کے جو بانی ہیں ان کی بے حرمتی کرنے کو ایک قانون، ایک جرم بنا دیا جائے انٹرنیشنل لیول پر۔ اگر یہ قانون، اگر امت مسلمہ کوشش کر کے اس قانون کو پاس کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے عالمی سطح پر دنیا کے مختلف ممالک میں، تو اسی ایک ہی طریقے سے اس طرح کے اقدامات کو روکا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی بلندی میں ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کا صحیح پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليك يا رسول الله